يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرین جمعہ اور میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور اس کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے موقع دیتا ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کے متقی بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں زندہ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے سے قریب کیا۔ چند ایام ہیں اور ان ایام کے گزرنے کے ساتھ ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ انعام اور فضل ہے۔ اس انعام اور فضل پر اگر ہم ابھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہمیں توفیق سے نوازے گا۔ رمضان کا مہینہ پورے سال کے مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ ہے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اور تصور کرتے ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ سارے انسان میں سب سے افضل انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام میں سب سے افضل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہم جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سارے انبیاء کرام میں سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور افضل ہونے کی بنیاد پہ ہم آپ کے تعلق سے جو عقیدہ، محبت اور آپ کی افضلیت کا تصور اور عقیدہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے۔ ہم زمینوں میں دیکھتے ہیں
تو زمین کے اندر سب سے بہترین زمین، سب سے افضل زمین ہمیں نظر آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مسجدیں۔ اس کا تقدس ہم جانتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد کس طریقے سے رہنا چاہیے وہ ہم جانتے ہیں۔ وہاں ہم اس بات کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو اس زمین کی تقدس کے خلاف ہو۔ مساجد کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں تو مساجد میں سب سے بہترین مسجد مکہ کے اندر موجود بیت اللہ الحرام مسجد حرام ہے۔ وہاں جو ہم جاتے ہیں تو ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، عام مسجدوں کی طرح اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہوتے۔ وہاں جانے کے بعد وہاں کا تقدس، وہاں کی افضلیت، وہاں کی برکت کا خیال ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے، کیونکہ سارے زمین میں سب سے بہترین جگہ، سب سے افضل جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیت اللہ مسجد حرام ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی ایسے ہی ہے، سارے مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی افضلیت اگر دیکھنی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، اور اس مہینے میں ہمارے لیے کیا کیا انعام اور کیا کیا ہمارے لیے سامان اور کتنی مغفرت اور ہمارے درجات کو کتنا بلند کیا گیا ہے، اس پہ اگر غور کریں تو ہمیں رمضان کا مہینہ پورے سال میں ایک بہت بڑی نعمت نظر آئے گی۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ قرآن کریم کی اہمیت کو آپ جانتے ہیں۔ آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ کتاب، سب سے زیادہ افضل کتاب، جس کو محفوظ رکھنے کا ٹھیکہ، جس کے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ یہ قرآن کریم نازل کیا گیا تو رمضان کے مہینے میں نازل کیسے کیا گیا، اور اس پہ بھی غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کتنی عظیم کتاب ہے اور کتنا عظیم مہینہ ہے۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے سب سے بہترین فرشتے کو اختیار کیا گیا، جو سارے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کو نازل کرنے کے لیے ساری زمینوں میں سب سے افضل زمین مکے کو اختیار کیا گیا۔ مکہ کے اندر بھی سارے پہاڑوں میں سب سے اونچے پہاڑ کو اختیار کیا گیا۔ سب سے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، اور جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ رمضان کا مہینہ اختیار کیا گیا ہے، جو سب سے بہترین مہینہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں سب سے عظیم کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ کتنی برکتیں ہوتی ہیں، ہم انسان ظاہری برکتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ کوئی مسلمان رمضان کے مہینے میں بھوکا رہا ہو، اس کو افطار کرنے کے لیے کچھ ملا نہ ہو؟ آپ نہیں سنیں گے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی ظاہری برکتوں کو بھی نازل کرتا ہے، اور دوسری برکتیں جو جنت میں جانے کے لیے ہے وہ بھی نازل کرتا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کو بند کیا ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی شرکس قسم کے شیطان ہیں جو انسانوں کو بھٹکاتے ہیں، برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بیڑیاں پہنا کر الگ کر دیتا ہے۔ ایسا ہی نہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے سے صرف روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے، لیکن اس مہینے کے اندر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
کوئی بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا ہے. کیوں؟ آؤ جنت کی طرف. جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی راستہ اختیار کرو اور چلے آؤ. اللہ تعالیٰ سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. جہنم کے بھی دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. دروازے بند ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. فرشتے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو قید کر کے جہنم کے دروازے بند کر دیا. آپ کے سامنے برائی کا راستہ بند کر دیا گیا ہے. اس کے بعد اتنا ہی نہیں، ہم سنتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا کر ہمیں سنا دیا ہے. کیا سنایا ہے؟ کہ ڈیلی ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کرنے والے، بھلائی کو چاہنے والے، آ جاؤ، آگے بڑھو، آؤ. اور وہیں پہ دوسری آواز لگائی جاتی ہے، یا باغی الشر اقصر، کہ اے برائی کو چاہنے والے، برائی کو تلاش کرنے والے، برائی میں رہنے والے، اب تو باز آ جاؤ. رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اب باز آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اپنے مسلمان بندوں سے، روزہ رکھنے والے بندوں سے، کہ ہر رات اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے کچھ بندوں کو آزاد کر کے جنت میں ڈالتا ہے. کون ہوتے ہیں وہ؟ کسی اور کے تعلق سے تصور رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہمارے بندے، اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالتا ہے، آزاد کرتا ہے جہنم سے. ہم کوشش کریں، ہم بھی ہو سکتے ہیں. آسان سا طریقہ ہے، ہم کوشش کریں، ہم بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کو نہیں، فلاں کو نہیں، فلاں کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا ہے جنت کا، جہنم سے آزادی دینے کی بات کہی ہے. ہم بھی ہو سکتے ہیں. محنت کریں، کوشش کریں، دعا کریں، عمل کریں، اپنے روزوں کو صحیح کریں، ہم بھی داخل ہو سکتے ہیں. آسان سا راستہ دیا گیا ہے. اتنا ہی نہیں، آپ دعا کریں، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. دعائیں قبول ہوں گی. ہم تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا وقت ہمیں ملے، کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم دعا کریں، ہماری دعا قبول ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. اس میں سے ایک روزہ رکھنے والا، جب تک وہ روزہ افطار نہ کر لے. صبح آپ نے روزہ اسٹارٹ کیا، تب سے آپ کی دعاؤں کو قبول ہونا شروع. آپ دعا کریں، رب تعالیٰ قبول کرے گا. دعا کے آداب کو آپ اچھی طریقے سے پہلے پڑھ لیں. یہاں پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ دعا کے آداب کو آپ اچھی طریقے سے پڑھ لیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور دعا کے ادب کی مخالفت کر رہے ہیں. شریعت نے دعا کرنے کے آداب سکھلائے ہیں. آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر یہ چیزیں، میری دعا قبول نہیں ہو. آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دے گا. وہاں پہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا. وہاں پہ آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ کو لگتا ہے آپ نے دعا کی، رمضان ختم ہوا، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئی. نہیں، اب یہاں پہ رکنے کی ضرورت ہے. آپ کو، آپ نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی. آپ کی دعا قبول ہوئی. آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے. یقین ہے تو دعائیں قبول ہوں گی. کس طریقے سے قبول ہوتی ہیں؟ حدیث کے اندر ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. دعا کی قبولیت کی کیا شکلیں ہوتی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ جو مانگ رہا ہے اس سے بہتر اسے دیتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ آپ کو مثال کے طور پہ آپ دولت مانگ رہے ہیں، آپ کو دولت دیں گے تو آپ پہ نمازیں چھوڑیں گے، روزے چھوڑیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت نہیں دی، دوسری چیز دی.
جو اس سے بہتر ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر شخص کے نفس کو، اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ بہتر نہیں دیا، آپ کو کوئی پریشانی ہونے والی تھی، بڑی بیماری ہونے والی تھی، آپ کے اولاد آپ کے گھر والوں کے تعلق سے کوئی بڑے مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کی وجہ سے دعا قبول ایسی کی گئی کہ وہ مصیبت وہ پریشانی آپ سے ختم کر دی گئی۔ دعا آپ کی قبول ہوئی لیکن شکل تبدیل ہو گئی، اور اگر یہ دو صورتیں نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر کے آپ کے میزان حسنات میں ڈال دیا، کہیں پہ دعا نہیں ہوئی۔ آپ نے جو مانگا وہ آپ کو مل گیا، نہیں ملا آپ کو اس سے بہتر دیا گیا یا کوئی شر دور کیا گیا وہ بھی نہیں کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے میزان حسنات میں ڈال دیا۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں دے گا، دنیا میں نہیں دے رہا ہے تو آخرت میں آپ کو دے گا۔ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں روزہ آپ نے شروع کیا، جب تک آپ ختم نہیں کرتے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس سے بڑی چیز کیا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک رات رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرن خیرها فقد ہوئی، جو شخص اس رات کی خیر سے، اس رات کے خیر سے، بھلائی سے محروم ہو گیا تو وہ حقیقی معنوں میں محروم شخص ہے۔ ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کو اگر آپ پہ کاؤنٹ کریں گے تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے، ایک دن کی آپ نے عبادت کی، یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تو آپ کے 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 83 سال ہماری عمر بھی نہیں ہوتی، پیدا ہونے کے بعد 10 سے 12 سال 16 سال ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں، اس کے بعد جوانی کے ایام کیسے گزرتے ہیں آدمی کو معلوم نہیں پڑتا۔ جب تھوڑی سنجیدگی ہوتی ہے تو ہم اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں۔ ٹوٹل ہماری عبادت اگر ہماری 80 سال عمر رہتی ہے تو صحیح معنوں میں جو عبادت ہوتی ہے وہ 40 سال کی۔ یہاں ایک رات کی عبادت کو 83-84 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے ایک رات کی عبادت، اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام دیا ہے اس رمضان۔ اس رمضان میں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، کہ 5 وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ آپ پڑھتے ہیں، ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان آپ کو ملتا ہے، تو اس درمیان جو بھی گناہیں ہوتی ہیں وہ ساری گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ صرف کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا رہا تو صغیرہ گناہ جو ڈیلی ہم سے ہوتے ہیں اور ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم صغیرہ گناہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری نمازوں سے، جمعہ کے بعد جمعہ میں حاضر ہونے سے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اگلے رمضان میں روزہ رکھنے سے یہ ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اپنے روزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز کے سارے احکام ہم پہلے سے جانتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان آنے سے پہلے سارے احکامات کو جان لینا ضروری ہے۔ اگر ہم رمضان کے بعد بھول چکے ہیں تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، دوبارہ سننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا روزہ کیسے ہو۔ آج کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں روزے کے تعلق سے۔ نیت کے مسئلے کو لے لیجیے، نیت کے مسئلے کو لے لیجیے۔ رمضان کے روزے کی نیت پہلے زبان سے کی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ رہتے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ یہ نیت کرو کہ میں اس مہینے کے رمضان کے روزے رکھوں گا۔ باقاعدہ عربی میں سکھایا جاتا ہے۔ ہر دن کے آنے سے پہلے رات میں
اگلے دن کے روزے کی نیت کرائی جاتی ہے عربی زبان میں یا اردو زبان میں، اور اس کو یاد بھی کرایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ایسا ہے جو رمضان کی بدعتوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ طریقہ بدعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام کی اولاد روزہ رکھتی تھی۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو سکھلایا؟ وہ بھی عربی زبان والے تھے، عربی زبان، قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، احادیث عربی میں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو عربی میں نیت سکھاتے ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے کہ آپ عربی میں نیت کرو اس طریقے سے؟ کیا صحابہ کرام نے اس طریقے سے نیت کی؟ صحابہ کرام نے اپنی اولاد کو نیت سکھلائی؟ کہیں بھی آپ کسی بھی حدیث میں نہیں پائیں گے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ نہیں پائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیت کا یہ طریقہ سکھلایا تھا۔ باقی تعبیرات اپنی طرف چھوڑ دیجیے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیت کہتے ہیں کہ آپ دل کے اندر کسی چیز کا ارادہ کریں، تو یہی نیت ہے۔ آپ یہاں پہ جمعہ کے لیے آنے سے پہلے آپ نے زبان سے ادا نہیں کیا کہ میں فلاں مسجد کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ موجود تھا۔ نیت کا معنی ہے ارادہ، آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے، یہی آپ کی نیت ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے دل کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال رہتا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کا خیال رہتا ہے۔ یہی حقیقت میں نیت ہے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارے عمل کا تعلق نیت سے ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بتلایا ہے تو اگر کوئی زبان سے ادا کرنا ہوتا تو وہ بھی بتلاتے، لیکن زبان سے ادا نہیں کرنا ہے اس لیے نہیں بتلایا گیا۔ نیت کا جو مفہوم ہوتا ہے، نیت کا جو طریقہ ہے، جو صحابہ کرام نے سمجھا، وہ یہی کہ دل سے کسی چیز کا ارادہ کرنا، یہی نیت ہے۔ تو صحابہ کرام پوچھتے کہ اللہ کے رسول ہم نماز کی نیت کیسے کریں؟ اے اللہ کے رسول ہم روزے کی نیت کیسے کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، لیکن کسی صحابی نے سوال نہیں کیا، اس لیے کہ وہ نیت کے لفظ کا معنی سمجھتے تھے کہ دل سے ارادہ کرنا یہی نیت ہے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضعیف روایات میں ہیں۔ ان ضعیف روایات کے اعتبار سے ہم مثال کے طور پہ روزہ کھولنے کی جو دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ روایات ضعیف ہیں۔ وہیں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں یہ چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ افطار کرنے کی یہ دعا ہے، تو بسم اللہ کر کے آپ افطار شروع کر دیں۔ افطار سے آپ فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد آپ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اسی طریقے سے آپ سے رمضان ختم ہوتا ہے، اسٹارٹ ہوتا ہے تو ایک بدعت، ختم ہوتا ہے تو ایک بدعت دوسری ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے، لیلۃ الجائزہ کے تعلق سے جتنی احادیث ہیں سب کی سب ضعیف ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد، ساری حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جتنی احادیث بیان کی گئی ہیں یہ ساری احادیث کی سندیں ضعیف ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ کے تعلق سے جو احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منسوخ کی جاتی ہیں وہ جھوٹی احادیث ہیں، جھوٹی احادیث سے، گڑی ہوئی احادیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کے طور پہ بیان کی جاتی ہے۔ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اور ضعیف احادیث پہ عمل کرنا حرام ہے۔ یہ بالکل واضح چیز ہے
ضعیف احادیث پہ عمل کرنا حرام ہے. سارے علماء کرام کا سارے محدثین کا اتفاق ہے کہ ضعیف احادیث پہ عمل نہیں کیا جائے. اس سے کوئی بھی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس کی بنیاد پہ اگر کوئی عمل کرتا ہے، ضعیف حدیث کی بنیاد پہ کوئی نماز پڑھتا ہے، ضعیف حدیث کی بنیاد پہ کوئی حکم ثابت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے بدعت کہا جائے گا. اسی لیے علماء کرام بیعت الجائزہ کی عبادت کو بدعت سے تعبیر کرتے ہیں. بہت سارے نئے مسائل بھی ہیں، احکام بہت زیادہ ہیں، مسائل روزے سے متعلق بہت زیادہ ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان مسائل کو پڑھیں. کچھ نئے مسائل ہیں جو جن میں پریشانیاں پیش آتی ہیں. جیسے آج کے زمانے میں کچھ لوگوں کو دما کی بیماری ہوتی ہے جو نہر استعمال کرتے ہیں. علماء کرام کا اس کے تعلق سے بیان ہے کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے. کچھ لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کے جب دل کے اندر تنگی ہوتی ہے تو انہیں ایک ٹیبلٹ دیا جاتا ہے جو زبان کے نیچے رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ پگھل جاتا ہے اور اس سے ان کے دل کے اندر جو رگیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں. روزے کی حالت میں اس کو استعمال کرنا جائز ہے. اگر کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے یا لعاب میں آ جاتا ہے تو کلی کر لینا یا تھوک دینے سے کافی ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو بے ہوش کرنے کے لیے گیس کا استعمال کیا جاتا ہے یا انجیکشن استعمال کیا جاتا ہے. روزے کی حالت میں اس کا استعمال ہی جائز ہے. یعنی اگر آپ کو بے ہوش کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ تو یہ طریقہ جائز ہے. اسی طریقے سے آپ کو کبھی درد یا تکلیف کی وجہ سے آپ کو انجیکشن لگایا جاتا ہے. یہ انجیکشن اگر ایسے ہیں جن سے جو غذائیت کے نہیں ہیں، غذائیت کے بھی انجیکشن آتے ہیں اور عام انجیکشن تکلیف کو دور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اگر ایسے انجیکشن ہیں جو تکلیف یا کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے ہیں، جن کا تعلق غذائیت سے نہیں ہے، تو ایسے انجیکشن کو روزے کی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ پہ روزہ افطار کرنے کے بعد استعمال کریں، لیکن اگر وقتی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں. ایسے ہی کچھ لوگ جو جن کو بے ہوش کیا جاتا ہے یا بے ہوش ہوتے ہیں، خاص طور پہ عورتوں سے متعلق مسائل زیادہ ہوتے ہیں، ان کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. رمضان کے مہینے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اگر کوئی شخص فجر سے لے کر مغرب تک، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک مکمل بے ہوش رہا تو ایسی صورت میں اس دن اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص دن کے چند گھنٹے بیماری کی وجہ سے بے ہوش کیا گیا، یا ایسا ہے کہ فجر سے پہلے اس نے نیت کی تھی کہ اگلے دن میں روزہ رکھوں گا، دل کی نیت اس کی تھی، لیکن اسے بے ہوش کیا گیا فجر سے پہلے اور فجر کے بعد تک بے ہوش رہا، 2 وقت تک بے ہوش رہا، اور دن کے مغرب سے پہلے کسی حصے میں اسے ہوش آیا اور اس نے اپنے روزے کو برقرار رکھا. یعنی اس کی وہ نیت جو رات سے تھی وہ بھی باقی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح ہوگا. یعنی دن کے کسی حصے میں ہوش آنا اور پھر اپنے روزے کو باقی رکھنا نیت کے ساتھ، اس سے اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے جو مسائل ہیں ان مسائل میں کان کے اندر اگر آپ دوا ڈالتے ہیں، آنکھ کے اندر آپ دوا ڈالتے ہیں، تو ان دونوں جو ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. عورتیں کاجل لگاتی ہیں یا مرد اور سرما لگاتے ہیں، سرما لگانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ اس کی ترقی آپ کو آرام میں محسوس ہوتی ہے، لیکن اس سے آپ کے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں اگر ناک میں ڈراپ ڈالا گیا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا اور اترتا ہے، یہ چیز واضح ہے کہ آپ ناک میں ڈالیں گے تو ناک کا راستہ حلق سے ہوتے ہوئے معدے میں جاتا ہے. تو اگر آپ ناک میں آپ ڈراپ ڈالتے ہیں اور روزے کی حالت میں ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ہر وہ چیز جس میں کوئی جسم ہو یا کوئی جز اس کا ہو اور وہ حلق سے نیچے اتارا جائے تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے ناک کے ذریعے سے ہو یا منہ کے ذریعے سے. آج کل مختلف طبی اجزاء آتے ہیں، طبی سامان ہیں، اوزار ہیں،
جن کو حلق کے اندر ڈال کر معدے تک پہنچایا جاتا ہے اور معدے سے کبھی کبھی بعد حصے لے کر اس کو لیب میں بھیجا جاتا ہے، یا ایسے ہی کبھی کبھی کیمرہ ڈال کر چیک کیا جاتا ہے حلق کے ذریعے سے۔ تو عام طور پہ دو طریقہ اس کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مرہم یا کریم یا کوئی چیز یا کوئی طبی چیز نمک وغیرہ ڈال کے اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر ڈالا جاتا ہے۔ اگر مرہم ہے یا کوئی بھی چیز ڈالی گئی جس میں جو اس کے اوپر ہے، اس آلے کے اوپر ہے، اور اس کو حلق کے ذریعے سے پیٹ میں داخل کیا گیا یا ناک کے ذریعے سے پیٹ میں داخل کیا گیا، تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے۔ اور اگر بالکل سوکھا ہوا ہے، اس میں کسی چیز کو لگایا نہیں گیا، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اور ایسے ہی ڈالا گیا بغیر کسی چیز کے استعمال کیے ہوئے، بغیر مرہم، بغیر کریم، بغیر کسی چیز کے، تو آپ کا روزہ باقی رہے گا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سارے مسائل ہیں جو بیماریوں سے متعلق ہیں، اور اس سلسلے میں ضرورت یہ ہے کہ یہاں چند مسائل جو پیش آتے ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور سارے مسائل کو بیان کرنے کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ آسان سا طریقہ ہے، شریعت کا یہی اصول ہے۔ آپ کو جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی آپ کی بیماری ہے، جو بھی علاج ہے، جس چیز کے تعلق سے آپ کو یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، آپ پہلے علماء سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں، پوچھنے کے بعد وہ عمل کریں۔ اگر ایسا ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیماریوں میں آپ کے لیے اجازت ہے کہ بیماری کی حالت میں آپ روزے کو توڑ سکتے ہیں، اس کی اجازت موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس بات کا ذکر ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی جو اس نے روزہ توڑا ہے ان کی گنتیوں کو پورا کر سکتا ہے۔ بیمار ہے تو آپ کے لیے اجازت موجود ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کا روزہ باقی ہے یا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ اگر روزہ آپ کا ٹوٹ چکا ہے تو دوسرے دنوں میں آپ اس کی گنتی مکمل کریں، دوسرے دنوں میں قضا کریں، اور اگر آپ کا روزہ صحیح ہے، باقی ہے، تو آپ کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے مسائل اور احکام کو جاننے کی، ان کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو مریض ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو باقی رکھے، رمضان کے روزوں کی توفیق دے اور ان کو قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رب رؤوف رحیم۔